الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے اپنی پیارے حبیب الرؤوف الرحیم در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کائنات کو پیدا کیا. بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام کے تحفے اس بارگاہ محبوبیت میں جن کے صدقہ سے یہ کائنات مارز وجود میں آئے. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ پروردگار دو عالم جل شانہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مجھ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی مجھے اور آپ سب کو حق بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرات ذی وقار، اس کے باوجود کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور لوگ تعلیم یافتہ ہیں، علم اور تعلیم کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے. حکمت، شعور اور دانش کے موتی ہر طرف بکھر رہے ہیں. پھر بھی بہت سے معاملات میں قوم کے افراد توہم پرستیوں کا شکار ہے. ان مختلف توہم پرستیوں میں سے ایک چیز بدشگونی ہے، یعنی بدفعلی لینا، بدشگونی لینا. کسی چیز کو یا کسی شخص کو یا کسی وقت کو منحوس سمجھ لینا، اسے بدشگونی کہتے ہیں. عربی میں اسے طائب کہا جاتا ہے. طائب اس لیے کہتے ہیں کہ اہل عرب دور جہالت میں جب کسی کام کے لیے نکلتے، مزدوری کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نکلتے، تو سب سے پہلے وہ کسی نہ کسی پرندے کو اڑاتے یا ہرن کو چلاتے. ہرن جو جانور ہے، اگر وہ دائیں طرف کو جاتا یعنی سیدھے ہاتھ جاتا تو وہ سمجھتے کہ ہمیں جانا چاہیے، ہمارا کام ہو جائے گا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر وہ بائیں جانب جاتا یا پرندہ بائیں جانب اڑتا
تو وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے منحوس ہے، یہ دن یا یہ وقت یا یہ جانا، ہمیں مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اسے بدشگونی کہتے ہیں، اور حدیث پاک کی روح سے بدشگونی شرک ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس کہا۔ جس چیز کے ساتھ بدشگونی دی جاتی ہے اس چیز کو یا اس شخص کو منحوس کہتے ہیں، یعنی بدقسمت، بد نصیب، جس کی وجہ سے برکتیں نہ ملیں، اسے منحوس کہتے ہیں، یا اس چیز کو منحوس کہتے ہیں، اور بدقسمتی کو نحوست کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ منحوس کہا، اس قوم نے جو کافر قوم تھی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، قرآن پاک میں ہے کہ جب ان کے پاس اچھائی آتی ہے، الحسنہ آتی ہے، یعنی حالات اچھے ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، فصلیں بہترین پھل دیتی ہیں، زمینیں اجناس پیدا کرتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، خوشحالی آتی ہے، تو کہتی ہیں لنا ہذہ، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی انہیں نقصان پہنچتا ہے یا قحط آتا ہے یا بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، یا اور اس قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں، مشکلات میں مبتلا ہوتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی چیز بذاتی ہی منحوس نہیں ہے، اور بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہے، اس کی قدرت اور اس کی تقدیر کے تحت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، قوم صالح علیہ السلام کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے لیے تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس ہو، لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حضرت صالح نبی علیہ السلام کو کس وجہ سے وہ ایسا کہتے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے، ہدایت کی طرف انہیں بلاتے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جد و جہد کرتے، تو وہ کہتے یہ جو تمہاری تعلیم و تربیت ہے، یہ جو تم ہدایت کی باتیں کرتے ہو، ان میں ہمارے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے، بدشگونی لیتے۔
मनहूस समझते, माअज़ अल्लाह। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून। क्या ये जो तुम्हें तालीम व तरबियत का दर्स दिया जा रहा है, हिदायत की तरफ बुलाया जा रहा है, इस वजह से तुम ऐसा कहते हो, ऐसा करते हो, बल्कि तुम तो वो कौम हो जो हदूद को पायमाल करने वाली है, हद से आगे गुजरने वाले हैं। हज़रत सी वक़ार, इन दोनों आयात बिन्नियात में आपने एक कलिमा देखा, ततयरना ताइर। इसका मफ़हूम अब हदीस पाक की रोशनी में हम देखते हैं और फिर वाज़ेह हो जाएगा कि ताइर क्या है और हदीस पाक में इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है। ताइरुन, ताइर, और दूसरा नाम है तियर, तियारा, जिसे नहूस कहा जाता है, बदशगुनी लेना। और ये आम तौर पे ये चीज़ पाई जाती है रोज़मर्रा के मामलात में, ये चीज़ हमें मिलती है, हम रोज़मर्रा के मामलात में देखते हैं। कभी किसी को ब्लैक यानी काले रंग का कुत्ता नज़र आ जाए तो वो समझ लेता है कि शायद आज मेरे लिए अच्छा दिन नहीं है। तो यही चीज़ बदशगुनी है। किसी को काली बिल्ली नज़र आ जाए और समझता मेरे लिए इसमें अच्छा शगुन नहीं है, इसी को बदशगुनी कहते हैं। तियर या ताइर इसी चीज़ को कहते हैं, तियर या तियारा या ताइर, बदशगुनी। और ये चीज़ आम है, बिलखसूस घरों की ख़वातीन में ये चीज़ आम पाई जाती है। और यही चीज़ सख्त मना है इस्लाम में, इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है, वरना ईमान ख़तरे में रहेगा। आज इंशाअल्लाह इसी उन्वान पे गुफ्तगू होगी। मकसद यही है कि हमारे ईमान महफूज रहे और हमारा रबत अल्लाह ताला की ज़ात के साथ रहे और हमारा दिल हमा वक्त तस्कीन और राहत और इत्मीनान में रहे। तो ऐसा दिल यकीनन, जिसे इत्मीनान क़ल्ब कहते हैं, दिल का सुकून कहते हैं, वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन के साथ ही मैसर आ सकता है। हज़रत सी वक़ार, बाज़ दिनों को भी हम मनहूस समझते हैं। उस दिनों में हम बाल नहीं कटवाते, नाखून नहीं कटवाते, हम समझते हैं इससे नुकसान हो जाए। उन दिनों में हम कपड़ा कटाई नहीं करते, समझते हैं आज के दिन कपड़ा कटाई किया तो इससे नुकसान पहुंचेगा, बदशगुनी लेते हैं। और इसी तरह महीनों में एक महीना ख़ास तौर पे सफ़र का महीना है, उसमें भी हम बदशगुनी लेते हैं। उस महीने में अमूमन आप देखेंगे कि जहाँ अभी तक इल्म की शम्मा फ़िरोज़ा नहीं हुई, हिदायत का नूर नहीं चमका उनके दिलों में, वहाँ वो ये समझते हैं कि इस महीने में शादी ब्याह करेंगे तो नुकसान हो जाएगा।
اور کبھی سمجھتے ہیں یہ بیماریوں کا مہینہ ہے، اور اس طرح کی توہم پرستیوں کا شکار رہتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ بدشگونی کیا ہے۔ بدشگونی کو بدفعلی کہتے ہیں، یعنی فعل نکالنا جو ہے، فعل۔ تو یوں سمجھ لیجئے ایک نیک فعل ہے اور ایک بد فعل ہے۔ کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا، یا کسی وقت کو یا کسی مہینے کو یا کسی دن کو یا کسی جگہ کو یا کسی شخص کو منحوس سمجھ لینا، اور اپنے کام کو اس دن روک لینا یا اس وقت میں روک لینا یا اس مہینے میں روک لینا یا اس چیز کو دیکھ کر روک لینا، اس کو بدفعلی کہتے ہیں، بدشگونی کہتے ہیں، اور یہ شرک اور حرام ہے اسلام میں۔ حضرات سی وقار، اس بات کو یقیناً آپ جان چکے کہ ہماری سوسائٹی میں، بلکہ اس حوالے سے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کہیں زیادہ، کہ کس کس مقام پر بدشگونی لی جاتی ہے اس دور کے اندر۔ اور بدشگونی، جیسے آپ جان چکی ہیں اس بات کو، کہ کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی جانور نظر آ جائے، کوئی شخص نظر آ جائے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص تو منحوس ہے، وہ اگر صبح نظر آ گیا تو سارا دن میرا کام ٹھیک نہیں چلے گا۔ یہ بدشگونی ہے اور یہ شرک ہے۔ یہ بدشگونی ہے اور یہ شرک ہے۔ جسے اللہ رب العزت خیر کے لیے چن لیتا ہے، بھلائی کے لیے چن لیتا ہے، اپنی رحمت کے لیے، فضل کے لیے چن لیتا ہے، پھر اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو سے دور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس میں صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں متعدد حدیثیں بھی ہیں، روایات ہیں، اور قرآن مجید میں متعدد آیات بنیات موجود ہیں۔ حضرات سی وقار، الو کے حوالے سے بھی بہت مشہور بات ہے کہ جہاں الو بیٹھ جائے، جس درخت پہ بیٹھ جائے، جس باغ میں بیٹھ جائے، جس گھر میں بیٹھ جائے، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، وہ باغ اجڑ جاتا ہے، ایسا بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی بدشگونی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور بھی کئی حوالوں سے متعدد، بہت سی، بکثرت ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم معاذ اللہ بدشگونی لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ ہو جائے گا۔ تو بدشگونی جو ہے یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس وجہ سے ہمارا یہ سوچنا غلط ہے، اور ہماری اسی سوچ کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
یقول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تیارہ، بدشگونی کچھ نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں، بدشگونی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر سمجھا جائے کہ اس گھر میں الو بیٹھ گیا ہے، درخت پہ الو بیٹھ گیا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کسی دن یا مہینے میں کوئی کام کیا جائے تو وہ درست نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر دن برکت والا ہے، ہر رات برکت والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تیارہ، تیارہ کوئی چیز نہیں، بدشگونی کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ بدشگونی اگر لے لی جائے تو اس کے کوئی منفی اثرات نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھ لیا جائے کہ آج تو مجھے کالا بلا نظر آ گیا، آج میں اپنے کام جاؤں گا تو کام نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ سرے سے اسلام اس کی نفی کرتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اسے 10 بھی کالے بلے نظر آئیں تو جو اللہ نے اس پہ رحمت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، وہ روک نہیں سکتی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ لا تیارہ، کوئی تیارہ نہیں، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ وَخَيْرُهَا الْفَعْلُ، ہاں البتہ جو فعل ہے، فعل، فعل یا فعل، وَخَيْرُهَا الْفَعْلُ، عرفاً ہم فعل کہتے ہیں، صحیح کلمہ عربی میں فعل ہے، الفعل، مطلق الفعل کا کلمہ ہے تو اس کا مفہوم ہے نیک فعل لینا۔ ہاں نیک فعل لینا صحیح ہے۔ نیک فعل کیا ہے کہ آج فلاں بندہ مجھے نیک نظر آیا، بڑی برکتیں ملیں گی، یہ نیک فعل ہے، تو برکتیں تو اس کی ہوتی ہیں۔ نیک فعل لینا درست ہے، بد فعل لینا شرک ہے اور منع ہے۔ نیک فعل درست ہے۔ آج صبح صبح مجھے مسجد میں نماز پڑھنا نصیب ہوئی تو نیک فعل لے لی، اللہ آج خیر ہی خیر کرے گا، تو یہ درست ہے۔ قالوا وما الفعل، پوچھا گیا حضور فعل، الفعل کیا ہے؟ قال، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، وہ اچھے کلمات ہیں، وہ نیک کلمات ہیں، وہ خوبصورت کلمات ہیں، وہ طیب و پاک کلمات ہیں جو تم ایک دوسرے سے سنتے ہو۔ ہم ایک دوسرے سے کیا سنتے ہیں؟ ایک دوسرے کے منہ سے ایک دوسرے کے لیے جب دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو ان میں کیا ہے؟ ان میں رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ نیک کلمات، اچھے کلمات، یا کوئی نعت شریف سن لیتا ہے، کوئی اذان توجہ سے سن لیتا ہے، کوئی قرآن مجید کی آیات سن لیتا ہے، یا کوئی بھی پاکیزہ بھلائی کے کلمات سن لیتا ہے، یا کوئی درس قرآن سن لیتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتا ہے، تو اس میں وہ سمجھتا ہے کہ آج مجھے نیکی کی توفیق ملی ہے، اس میں میرے لیے برکت ہے، تو اسے نیک فعل کہتے ہیں، اسے نیک فعل کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی صحابہ نے سنا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ روایت کیا
نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ویوجبنی الفعل الصالح الکلمۃ الحسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، کوئی چھوٹی بیماری نہیں، کوئی متعدی بیماری نہیں، ایک سے دوسرے کو کوئی بیماری نہیں لگتی، ایک سے دوسرے میں بیماری منتقل نہیں ہوتی۔ ولا طیرہ، اور نہ ہی بدشگونی کے کچھ اثرات ہیں۔ بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں، نہ تو ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، یعنی کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، اور نہ ہی بدشگونی ہے، یعنی اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ اور جو الفعل ہیں، الفعل الصالح، نیک فعلی، وہ کیا ہے؟ الکلمۃ الحسنہ، اچھی بات، اچھے الفاظ، پاک کلمات، اس میں نیک فعلی ہے۔ نیک فعلی ایمان کا راستہ ہے، اور بدشگونی، بد فعلی، یہ شرک اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اور تیسری حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر ولا سفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوى، کوئی چھوٹی بیماری کا تصور نہیں ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو بیماری منتقل ہو جائے، ایسا نہیں، ایسا نہیں کہ ایک شخص سے دوسرے کو بیماری منتقل ہو جائے، جیسے کہ آج کل شور ہے کرونا کا کہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ اگر یہ کوئی چیز ہے، اولاً تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کے فضا سے ڈائریکٹ اثرات ہیں، ایک شخص سے دوسرے کو اس کے اثرات نہیں پہنچتے، ایک شخص سے دوسرا بیمار نہیں ہوتا۔ اور اتنا میڈیا نے شور مچایا، اس کے باوجود آج تک کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے۔ اگر کوئی دلیل ہوتی ان کے پاس تو پھر میڈیا کو شور مچانے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ خود بخود تسلیم کر لیتے۔ اتنا شور مچانے کے باوجود لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ لا عدوى، حدیث پاک ہے لا عدوى، عدوى کوئی چھوٹی بیماری نہیں۔ اتنا سا کلمہ یاد رکھیں، صحیح بخاری شریف، لا عدوى، کوئی چھوٹی بیماری نہیں۔ اور میڈیا تو شور مچاتا ہی ہے، یہ پلان اور پروپیگنڈے کے تحت یہ میڈیا والے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا۔ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، غالباً 2017-18 میں میڈیا نے بہت شور مچایا کہ 2020 میں زیر زمین پانی اتنا نیچے چلا جائے گا کہ پانی ہمیں پینا نصیب نہیں ہوگا، بچوں کو نصیب نہیں ہوگا، قحط سالی ہوگی، ہمارے بچے پیاسے مر جائیں گے، لہٰذا ڈیم بنانا چاہیے۔ ہر 15 منٹ بعد ہر میڈیا میں یہی کمرشل چل رہا تھا، اور فنڈ کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے تھے۔ 2020 گزر گیا، پانی زیر زمین نیچے نہیں گیا بلکہ اوپر آیا ہے۔ جو پانی پہلے پینے کے قابل نہیں تھا وہ بھی قابل ہو گیا۔ صرف میڈیا کا جو جھوٹ ہے وہ ایک مختلف چیز ہے، اس پہ ہمیں اعتماد ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے، یہی ہدایت کا صحیح راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوى،
कोई छूती बीमारी का तस्वर इस्लाम में नहीं है, यानी कोई छूती बीमारी नहीं, कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं, एक से दूसरे को हरगिज़ बीमारी नहीं मुंतकिल होती। वला तियारा, और ना ही बदशगुनी की कोई हैसियत है या इसके असरात हैं, हरगिज़ नहीं। चूँकि गुफ्तगू का उन्वान ला तियारा है, बदशगुनी लेना, इसके कोई असरात नहीं कि मुझे फ़लाँ नज़र आ गया लिहाजा मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा सोचना शिरक है, उसके कोई असरात नहीं। ये मंगल के रोज़ कपड़ा काट दिया तो तबाही आ सकती है, नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल का दिन भी दूसरे दिनों की तरह बरकत वाला है, रहमत वाला है। उस दिन भी अल्लाह बरकतें नाज़िल करता है, रहमतें नाज़िल करता है, रिज़्क़ देता है, सांसें चलाता है, ज़िंदगियाँ बख्शता है मंगल के रोज़ में। वला हामा, हामा, हामा कहते हैं उल्लू से बदशगुनी लेना। हामा, हा अलिफ हा मीम है मा, हामा, उल्लू से बदशगुनी लेना। ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत मशहूर है उल्लू, बल्कि बहुत से तवहम परस्त लोग जब आमलों के पास जाती हैं तो वो कहती हैं आपका तवीज़ करूँगा तो उल्लू के खून से करूँगा, इसके लिए 1 लाख रुपया चाहिए, तो वो दे देता 1 लाख रुपया। ये शिर्क है। ऐसे ही कि उल्लू के खून से तवीज़ किया गया, जादू किया गया, इसकी भी कोई हकीकत नहीं। घर में उल्लू आ गया है, बाग में उल्लू चला गया है, बस्ती में उल्लू आ गया है, अब खैर नहीं, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। ये शिरकिया सोच है, इससे बचना फ़र्ज़ है। जैसे बाकी परिंदे बेहतरीन हैं, ऐसे ही उल्लू भी एक बेहतरीन है। जैसे तोता है, कौवा है, कबूतर है, फाख्ता है, कोई भी जो परिंदा है, जो जैसे बाकी परिंदे हैं वैसे ही उल्लू भी है। लेकिन हर एक परिंदे की अपनी अपनी जिन्स है, अपनी अपनी हैसियत है, लेकिन बदशगुनी किसी में नहीं है, बदशगुनी किसी में नहीं है। और एक उर्दू में एक मुहावरा ईजाद कर लिया गया माज़अल्लाह कि किसी अगर उजड़ी हुई बस्ती का जिक्र किया जाए तो कहती हैं वहाँ तो उल्लू बोल रहे थे, यानी वहाँ कुछ भी नहीं। ये मुहावरा के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया गया कि ये तवहम परस्ती मुआशरे में पाई जाती है और ये समझा जाता है जहाँ उल्लू रहते हों वहाँ आबादियाँ ख़त्म हो जाती हैं माज़अल्लाह। ये बहुत बड़ा शिर्क है, ऐसा कुछ नहीं होता। उल्लू के कोई मनफी असरात नहीं है, न उल्लू के खून के तवीज़ के कोई मनफी असरात है, कोई मनफी असरात है, कोई बुरे असरात नहीं। हज़ारों उल्लू फिरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की सेहत पर, किसी के कारोबार पर, किसी की मामलात ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उल्लू की वजह से। अगर समझेंगे फ़र्क पड़ता है तो ये शिर्क है। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक ऐसा मुक़द्दस दीन है जो लोगों की इज़्ज़तों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लोगों के माल को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लोगों की जान को तहफ़्फ़ुज़ देता है और लोगों को अमन ही अमन देता है, उसे इस्लाम कहते हैं। और ये तमाम जहालत की बातें कि उल्लू की वजह से बस्ती तबाह हो गई, वहाँ तो उल्लू बोलते हैं, जैसे पहले अर्ज़ किया कि मुहावरों में ले आए इस चीज़ को, ऐसा कुछ नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसके कोई नुकसानात नहीं, इससे हरगिज़ बदशगुनी नहीं लेनी चाहिए।
کسی بھی چیز میں کسی بھی وجہ سے آپ سمجھیں آپ نے ارادہ کیا تھا کام پہ جانے کا، دوسرے شہر میں دوسری بستی میں آپ جانا چاہتے تھے، میرا فلاں کام ہے میں نے جانا ہے، لیکن کوئی چیز آپ کو نظر آ گئی، آپ نے سوچ لیا نہیں یہ چیز نظر آئے تو کام نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے نہیں جانا چاہیے، تو آپ رک جاتے ہیں، نہیں جاتے، ڈرتے ہوئے گھبرا کر کہ میں گیا تو نقصان ہوگا، تو یہ شرک ہے، اسی کو بدشگونی کہتے ہیں۔ ہر دن برکت والا ہے اور ہر مہینہ برکت والا ہے۔ ایسے ہی وَلَا حَامَ، فرمایا حامہ کوئی چیز نہیں، الو سے بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں، اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں، اس سے بدشگونی نہ لیجئے الو سے۔ ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لیجئے۔ لیکن ہماری آبادیوں میں دیکھ لیں، باقی مہینوں میں بڑے ذوق و شوق سے شادیاں کریں گے، سفر کے مہینے میں شادیاں روک دیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ جیسے محرم الحرام برکت والا ہے، ایسے ہی ماہ صفر المصفر بھی برکت والا مہینہ ہے، پھر ربیع الاول شریف بھی برکت والا ہے۔ تمام 12 کے 12 مہینے برکت والے ہیں، کسی ایک مہینے کے متعلق کہنا کہ اس میں برکت نہیں ہے، بچوں کی شادیاں کی تو درست نہیں ہوگا، یہ شرک ہے، یہی توہم پرستی ہے، یہی بدشگونی ہے۔ اسی کو تیر کہتے ہیں یا طائر کہتے ہیں، بدشگونی کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں بدفعلی کہتے ہیں، بدفعلی لینا۔ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ تو عام لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہوا ہے، اور عام لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے۔ محرم شریف میں بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ امام علی مقام شہید ہوئے، آپ کے ساتھی شہید ہوئے کرب و بلا میں، تو وہ ایک غم کا ایک ماحول دل میں پیدا ہوتا ہے، تو ہم تعظیماً اہل بیت کی تعظیم کے طور پر ہم شادی بیان نہیں کرتے، ورنہ شرعاً منع تو نہیں۔ اور سفر میں ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، اکثر علاقوں میں ایسا نہیں کرتے سفر میں کہ شادی کریں، اور اس کو نحوس والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہتان باندھنا ہے، اور یہ شرک ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جیسے باقی 11 مہینے برکت والے ہیں، ایسے ہی ماہ سفر بھی برکت والا ہے۔ کسی نے پوچھا شب قدر کیا ہے، تو ولی کامل نے کہا اگر کوئی قدر کرے تو ہر شب قدر ہے، ہر رات ہی شب قدر ہے، کوئی قدردان تو۔ ایسے ہی جیسے باقی مہینے اور دن متبرک ہیں، برکت والے ہیں، ایسے ہی سفر کا مہینہ اور اس کا ہر دن، ہر ساعت، ہر گھڑی برکت والی۔ سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، وہ نبضیں چلاتا ہے، وہ زندگیاں بخشتا ہے سفر کے مہینے۔ تو ہم بہت سے معاملات میں بہت کمزور ایمان ثابت ہو جاتے ہیں، بالخصوص جب ایسے ماحول میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس میں بہت سے خطرات ہیں، بہت سی بیماریاں اترتی ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے سفر کے مہینے میں بیماریاں اترتی ہیں تو یہ شرک ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ تو عملی طور پر آپ کو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، بہت سے بچوں کے ویزے سفر کے مہینے لگ جاتے ہیں اور وہ کاروبار کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں آپ دیکھیں جا کے بہت سے لوگ سفر کے مہینے میں صحت یاب ہو کر
ہاسپٹل سے چھٹی لے کر یا ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں اب آپ جا سکتے ہیں، صحت یاب ہو گئے سفر کے مہینے۔ بہت سے لوگ بکثرت لوگ سفر کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی طرح سفر کے مہینے میں بھی موت و حیات کی کشمکش میں ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بخش دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا رزق سفر کے مہینے میں وسیع ہو جاتا ہے، گویا باقی مہینوں کی طرح ہی سفر کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں بدشگونی لینے سے کہ بیماریاں اترتی ہیں یا کوئی ایسے خطرات لاحق ہیں، یا اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے۔ فرمایا ولا سفر ولا حاما ولا تیارہ ولا عدوہ، 4 چیزوں کا ذکر ہوا۔ لا عدوہ، کوئی چھوٹی بیماری نہیں، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، جیسے کرونا کا ایک مشہور کر دیا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ولا تیارہ، اور نہ ہی بدشگونی لینا، ولا حاما، اور نہ ہی الو کے معاملات میں بدشگونی لینا، ولا سفر، اور نہ ہی سفر میں کوئی ایسی ساعتیں ہیں کہ جس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ حضرات ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد، سیاستہ کے علاوہ بھی بہت سی حدیث کی کتاب ہے، ان میں بھی صحیح روایات۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ بہت سی صحیح روایات میں نے اس لیے چھوڑ دی، ان کو نقل نہیں کیا صحیح بخاری شریف میں کہ یہ بہت بڑی کتاب نہ بن جائے، بہت ضخیم کتاب نہ بن جائے، میں نے اس کو مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ مجمع الزوائد روایت نمبر 106 میں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنی مہم پر نہیں گیا، یعنی اس نے اپنے کام کے لیے جانا تھا نہیں گیا، مثلا فرض کر لو اس کے ذہن میں تھا کہ کالا بلہ نظر آ جائے تو واپس آ جانا چاہیے، وہ کام نہیں ہوگا، وہ گھر سے نکلا تو کالا بلہ گزرا، اس نے سمجھا او ہو یہ تو کالا بلہ ہے، وہ تو مجھے نظر آ گیا، مجھے نہیں جانا چاہیے، میرا کام نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ بدشگونی لے لی کسی بھی وجہ سے، اور اس نے پہلے فیصلہ کیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، اس نے اپنے کام کے لیے جانا تھا، کسی وجہ سے اس نے بدشگونی لے لی اور جانے سے رک گیا، فرمایا وہ شرک میں آلودہ ہو گیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا جیسے وہ لبڑ گیا، گارے میں لبڑ گیا، وہ شرک کی غلاظت میں آلودہ ہو گیا، نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بدشگونی لینے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں، اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ پہلی چیز بدشگونی، دوسری بدگمانی، اور تیسری ہے حسد۔ بدشگونی دل میں آ سکتی ہے، اگر بدشگونی دل میں آ جائے، یعنی بلہ گزر گیا، سامنے سے بلہ گزر گیا، بدشگونی دل میں آ گئی، اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے کام سے نہ رکے، چلا جائے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ دل میں تو آ سکتی ہے نا بات، دل میں بات آ سکتی ہے، لیکن اگر آ جائے دل میں بات تو وہ اپنے کام سے نہ رکے، اس وجہ سے وہ اپنے کام پہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے کام میں برکتیں دے دے گا۔ دوسری ہے بدگمانی، کسی کے لیے بدگمان ہونا، یہ بھی شریعت میں اسلام میں حرام ہے۔ حسن ظن رکھنا چاہیے دوسروں کے متعلق، اچھا خیال، اچھا گمان، تو پھر بھی اس کے باوجود بدگمانی دل میں آ سکتی ہے، تو کسی کے متعلق اگر بدگمانی دل میں آ جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کی تحقیق نہ کرو، اس کو رد کر دو،
کہ یہ بس بدگمانی ایک وہم میرے دل میں آیا، ایسا نہیں ہے۔ خود اپنے خیال کو رد کر دو، تحقیق کے پیچھے نہ چل پڑو، میں دیکھوں کہ یہ واقعی برا شخص ہے۔ دل میں کسی کے متعلق خیال آ گیا یہ برا ہوگا، یہ برا ہوگا، تو یہ تو خیال تو آ سکتا تھا، لیکن اب اس پہ عمل نہ کرے، یعنی اس کی تحقیق نہ کرنا شروع کر دے، میں دیکھوں اس میں کیا برائی ہے، تجسس نہ کرے، اس کے پیچھے نہ چلے، اس طرح وہ ٹال دے بدگمانی۔ تیسری چیز ہے حسد۔ حسد دل میں آ جاتا ہے، اس سے کیسے بچیں؟ دل میں تو آ جاتا ہے، کسی سے جیلسی ہونا دل میں تو آ جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہ کرے، یعنی اس کے زوال نعمت کو نہ چاہے، یہ نہ چاہے یہ بندہ ختم ہو جائے، نہیں، اس کے لیے دعا شروع کر دے، یا اللہ تو اس کا بھلا کر دے جس کے لیے دل میں حسد آیا ہے، کہ مولا یہ تیرا اس پہ کرم ہوا، اس سے اور بھی نواز تھے، یہ دعا کر دیا کرے۔ تو اس طرح آپ حسد سے بھی بچ جائیں گے، یعنی جو حسد کا نقصان تھا اس سے آپ بچ جائیں گے، جو بدگمانی کا نقصان تھا اس سے بھی بچ جائیں گے، اور جو بدشگونی کا نقصان تھا اس سے بھی بچ جائیں گے۔ بدشگونی آ جائے تو اپنے کام کو نہ روکو، چلتے رہو، تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات ذی وقار، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا کہ اس ماحول کے اندر بھی کہ جب علم عام ہے اور آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹوں میں سوشل میڈیا آن کر کے کسی بھی دنیا کے مقرر کا خطاب سن سکتے ہیں، تلاوت سن سکتے ہیں، ترجمہ کسی بھی زبان میں قرآن کا سن سکتے ہیں، کسی بھی حدیث کو سماعت کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم توہم پرستیوں کا شکار ہیں، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے، اس پیغام کو اپنے گھر میں بھی پھیلانا، اپنی خواتین کو بھی گھروں میں ان کی بھی اصلاح کریں کہ کسی دن، کسی وقت، کسی جگہ، کسی چیز کے حوالے سے بدشگونی نہ لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آخری روایت سماعت کیجئے، وقت سے میں نے 2-3 منٹ اوپر لے لیے ہیں، موضوع بہت اہم ہے، بہت ضروری تھا آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُهَا الْفَعْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ اچھی فعل لینا ہے، وہ نیک فعل لینا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج دکان کھولی، ایک نیک بندہ میری دکان پہ آ گیا، میرا بڑا اچھا کام چلا، سوچ لیا آج تو برکت ہو جائے گی، تو وہ تو برکت ہوتی ہے، اچھائیوں میں تو برکت ہے۔ تو نیک فعل لینا یہ ایمان ہے، بد فعلی لینا یہ گناہ اور شرک ہے۔ اور جو مومن ہے وہ بد فعلی کو رد کر دیتا ہے، اپنا کام روکتا نہیں۔ اور ہمیں طریقہ بتا دیا، فَإِذَا رَأَيْ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اب صرف اتنا پڑھ لیا کرے، بدشگونی آئے تو پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، اور بدشگونی سے آپ بچ جائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں پھر یہ دعا کرنی چاہیے جب کوئی چیز دیکھو وہ آپ کی ناپسندیدہ ہے، جس میں بدشگونی آ سکتی ہے، تو یوں کہا کرو، اے اللہ لا یأتی بالحسنات الا انت، بھلائی صرف تیری ہی توفیق سے ہے، اور ایسے ہی برائیوں کا دور ہونا، نقصانات سے بچ جانا، یہ بھی تیرے ہی فضل سے ہے۔ اور پڑھنا لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بہت بڑی اور کامل ترین دعا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ بچے کو بچپن سے یاد کرا دینا چاہیے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کا کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کتنا ہی غمگین کیوں نہ ہو، اس کے غم دور ہو جائیں گے، اس کے غم دور ہو جائیں گے۔
یہی کلمات ہیں، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسے بچپن میں ہی بچے کو، گھر کی خواتین کو اور خود بھی اس کو یاد کر لینا چاہیے، یاد کروا دینا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے آپ کا ایمان ثابت قدم رہے گا، اور اس سے آپ بدشگونیوں سے، توہم پرستیوں سے بچ جائیں گے، اور کوئی کسی الو کی نحوست یا اور کسی بھی نحوست کا کوئی تعلق جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ آپ ایسا ہرگز نہیں سوچیں گے۔ جب آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقہ سے، اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقہ سے جو کچھ سنایا ہے مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔